السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ ایمان کی نیک حالت میں ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا ہے مجھ سمیت آپ سب پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے 2 پارے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ آج ہمارا تیسرا پارہ ہم شروع کرنے والے ہیں۔ سورۃ بقرہ تیسرا پارہ ہمارا آج شروع ہونے والا ہے۔ تیسرے پارے کی تلاوت کریں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو میں نے 2 پارے جو ہیں ان کی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے خاص، یا اللہ جو بھی یہ انہیں پڑھے، انہیں سنے تو اس پر عمل کرے، یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں فرما۔ میں نے تو پوری کوشش کی ہے، 1-1 2-2 آیتیں یا 3-3 کا ترجمہ تفسیر آپ کو سنائی، تاکہ آپ کو اچھی طرح وضاحت سے سمجھ آ سکے۔ میری تو پوری یہی کوشش تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم اور رحم فرمائے۔ تو چلیں آج ہم تیسرا پارہ شروع کرتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلو علیک، یعنی آیت نمبر جو ہے وہ 252 ہے، یعنی 252 اور 253، یعنی یہ 2 آیتیں ہیں جو میں آج آپ کو یعنی آپ کے سامنے ان کی تلاوت بھی کروں گی، اور ان کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ تیسرے پارے کی پہلی 2 آیات یعنی 252 اور 253۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلام اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی بن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتہم البینات ولکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ یہ آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان کی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے رسول، یعنی ہماری آیتیں، یہ ہماری آیتیں ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ یہ رسول ایسے ہیں کہ ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے مرتبے بلند کیے ہیں، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے معجزات عطا کیے ہیں، اور جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور ان نبیوں کے گزر جانے کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا اور آپس میں لڑنے لگے، اور اگر اللہ چاہتا تو نبیوں کے بعد آنے والے لوگ کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے کھلی نشانیوں کو تسلیم نہیں کیا اور اختلافات پر جمے رہے۔ پھر ان میں سے بعض لوگ ایمان لائے اور حق کو تسلیم کر لیا، اور بعض نے پھر بھی انکار کیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوتا رہا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور سب کچھ اس کے قوانین اور فطرت کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، یعنی سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ کے قوانین اور فطرت کے مطابق ہی ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتایا ہے کہ مثلا اکثر پیشتر آپ سنتے رہتے ہیں کہ اب مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی بعض انبیاء تھے ان کے پاس معجزے تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے پاس یعنی کہ مردے زندہ کرنے کا ان کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا مثلا۔ اور بعض انبیاء یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کچھ نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتے تھے، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے، اور جیسے عیسیٰ بن مریم تھی
تو انہیں معجزات عطا کیا، اور کچھ کو حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ تو مثلاً بات یہ ہے کہ یعنی کہ یہ جو انبیاء گزر چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے جو ایک یہ نشانیاں ہیں ہمارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بھی آزمائشیں کی ہیں، اور نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے چل کر بھی اور مختلف صورتوں میں آیتیں ہیں تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے، لیکن کچھ اس کی وضاحت یہاں کرتے چلوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ایسے سورۃ نساء میں اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ اکیلا کافی گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ گواہی دیتا ہے سورۃ یاسین میں، یعنی کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ان 3 آیات میں یعنی کہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے قسم کیا کہ بے شک رسولوں میں سے ہیں، قسم کھائی ہے یعنی اللہ نے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ مثلا جن انبیاء کے درجات بلند ہوئے ہیں اور جن انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوا ہے، وہ ہم لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہی بندہ کامیاب کہلاتا ہے۔ یہ جو ہمارے کرامن کاتبین لکھتے ہیں، ہمارے لکھنے والے جو 2 فرشتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں؟ نہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ذرہ ذرہ وہ لکھ رہے ہیں، ہماری ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک بات ہماری لکھی جا رہی ہے، اور یہ جب ہمارا مالنامہ کھلے گا تو ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ یعنی اس مثال سے آپ کو میں اس طرح سمجھا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی آزمائشیں بھی کی ہیں، نبیوں کے درجے بھی بلند کیے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ مثلا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ ان کے بھائی تھے تو وہ ان سے حسد کرتے تھے، تو پھر آگے جو ان کے ساتھ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کا یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 40 سال صبر کیا، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام تو تھے، انہیں کنویں میں مثلا ان کے بھائیوں نے ڈالا، پھر وہ یعنی کہ پھر ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، یقیناً آپ کو پتہ ہوگا، مختصراً میں بیان کر رہی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا نتیجہ، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، ان پر سختیاں کی گئیں، تو ان کے صبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت دی۔ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو مثلا ایسے مختلف انبیاء جو تھے، ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تھے، ان کی کتنی آزمائشیں ہوئیں، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے جو دعائیں مانگی، پھر اللہ نے ان کی دعائیں قبول بھی کی۔ اسی طرح جو بعض انبیاء ہیں، مثلا بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، ہمیں بتانے کے لیے کہ نبیوں کے ساتھ یعنی کہ ان کی آزمائشیں بھی ہوتی رہیں، انہیں فضیلت بھی دی گئی، ان کے درجے بھی بلند کیے گئے، ٹھیک ہے، انہیں لقب بھی دیے گئے۔ مثلا جیسے حضرت نوح علیہ السلام سے تو ان کا عبد الشکور ان کا لقب تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنی ذات اور خاص کے لیے بنایا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 41 میں اس کا ترجمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ بے شک موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بڑے برگزیدہ بندے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو انبیاء کے واقعات ہیں، یہ ہمیں ان میں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہونا وہی ہے جو میں نے چاہنا ہے، ٹھیک ہے، ہونا وہی ہے جو میں نے چاہنا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، دیکھیں زندگی موت کی امانت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حکم کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔